حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، خدا ضرور مل جاتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ پریشان رہنا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ دعائیں تو پتھروں کا بھی سینہ چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، پھر آپ کیسے اللہ سے نا امید ہو سکتے ہیں؟ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزلیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم صبر سے انتظار کر رہے ہو، تو وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدلنے والا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو بس تم دعا سے ایک ہی دعا کی دوری پر ہو۔ تم ہمت تو رکھو، ہو سکتا ہے یہ رب تک جانے کا سب سے بڑا وسیلہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نصیب کو کبھی برا مت کہا کرو، کیونکہ یہ تمہارے نصیب ہی ہے کہ تم میری امت میں ہو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ جو ہر رشتہ دل سے نبھاتے ہیں وہ بہت احساس مند ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری پسندیدہ منزل تک لے جاتا ہے۔ دعائیں تو پتھروں کا بھی سینہ چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، پھر آپ کیسے اللہ سے نا امید ہو سکتے ہیں؟ اور پھر جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ پریشان رہنا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے اور جس سے محبت کرو وہ بے وقوف سمجھتا ہے۔ حفاظت کرنے والا تلاش کرو، حسن دیکھ کر تعریف کرنے والا نہیں۔ آپ کی برائی ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جسے تم بہت پیار کرتے ہو، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لو تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ دیکھنے میں تو سب خوش نظر آتے ہیں، پر دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔
اگر تم زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ ہی کسی سے امید رکھو اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔